باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من اجل ذالک، اس کے سبب یا اس کے باعث یا اس وجہ سے کتبنا، ہم نے لکھ دیا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دے دیا انہو، بے شک وہ، من جس نے قتل کیا نفسن کسی جان کو بغیر نفسن بغیر کسی جان کے، مراد یہ ہے کہ بغیر اس کے کہ وہ قاتل تھا، او یا فساد فی الارض فساد مچانے والا تھا زمین میں، فکأنما تو گویا کہ وہ قتل الناس جمیعا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، ومن احیاہا اور جس نے زندگی بخشی، مراد یہ ہے کہ جس نے کسی کی جان بچائی، کسی کو مرنے سے بچا لیا، فکأنما تو گویا کہ وہ احیا الناس جمیعا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی یا تمام انسانوں کو موت سے بچا لیا، ان کی جانیں بچا لیں، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً جاءتہم آئے ان کے پاس رسولنا ہمارے رسول بالبینات، بینات سے مراد معجزات بھی ہیں، روشن نشانیاں بھی ہیں، واضح احکامات بھی ہیں، یہ سارے معنی سے مراد ہو سکتے ہیں۔ ثم پھر ان بے شک کثیرن بہت سے منہم ان میں سے بعد ذالک اس کے بعد فی الارض زمین میں لمسرفون یقیناً حد سے گزر جانے والے ہیں یا زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھا تھا کہ جس میں قابیل نے اپنے بھائی سے حسد کی بنا پر غصے میں آ کر تیش میں آ کر اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا۔ تو انسان کی فطرت میں یہ جو بگاڑ آیا اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا۔ اللہ نے انسانی جان کو محترم ٹھہرایا اور کسی انسان کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم قرار پایا، گویا تمام انسانوں کو قتل کرنا۔ اور یہ قانون اللہ نے بنایا کس لیے؟ معاشرے کے وہ افراد جو صالح ہیں، امن پسند ہیں، نیک لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ان پر ظلم نہ ہو، ان کے خلاف ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کی، ان لوگوں کے لیے جن پر وعظ اثر نہیں کرتا، جو شر پسند عناصر ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کی اور انسانی جان کے قتل کو بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ اور انسانی جان تو سب کی قابل احترام ہے، سب ہی کی قیمتی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ جوان ہو یا بوڑھا، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کو زندگی جینے کا حق حاصل ہے، اور کسی ایک سے جینے کا حق چھیننا گویا تمام انسانوں سے جینے کا حق چھیننے کے برابر ہے۔ اور قتل سے تحفظ کا حق ہر ایک کو حاصل ہونا چاہیے، زندگی میں بھی اور خدا نخواستہ ظلمن قتل کے بعد بھی، قصاص کی صورت میں، تاکہ دوسری انسانی جانیں بچ جائیں۔ گویا قصاص کا قانون تمام انسانوں کو زندگی دینے کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی اگر ایک قاتل کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دو گے، اسے سزا دو گے، اس قانون کو نافذ کرو گے تو باقی جانیں بچ جائیں گی۔ وہ تمام شرپسند عناصر، وہ تمام لوگ جن کے دماغوں میں کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے اور وہ کسی کی جان کے ڈر پہ ہیں، جب وہ اس قانون کو نافذ ہوتا ہوا دیکھیں گے تو جرم سے باز آ جائیں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبنا علی بنی اسرائیل، اللہ نے یہ حکم بنی اسرائیل پر لکھ دیا، بنی اسرائیل کو یہ حکم دے دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمان بنی اسرائیل کی الہامی کتاب میں نازل فرمایا، لیکن افسوس آج بائبل اللہ رب العزت کے اس قیمتی فرمان سے خالی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے
انسان کو یہ ہدایت دے دی، یہ حکم دے دیا اور یہ قانون دے دیا کہ انسانی جان قابل احترام ہے، اور کسی بھی انسانی جان کا قتل اتنا بڑا جرم ہے گویا تمام انسانوں کا قتل کرنا۔ اور یہاں کتبنا اعلیٰ بنی اسرائیل سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حکم یا یہ قانون صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ قرآن میں اس حکم کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے خون دوسرے مسلمانوں کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں تھے، زیادہ قابل احترام نہیں تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیلیوں کا خون آج کے مسلمانوں سے زیادہ قیمتی تھا لہٰذا ان کے لیے تو قانون تھا، ان کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، آج کے مسلمانوں کا خون بھی اتنا ہی قیمتی ہے، اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا کہ کسی بنی اسرائیلی کا خون۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ سیدنا جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کو چپ کراؤ۔ میں نے چپ کرا دیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ گویا قتل کرنا دراصل کفر کا ارتکاب کرنا ہے، یعنی یہ کافر کو تو زیب دیتا ہے لیکن مسلمان کا یہ کردار نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو جان سے مار ڈالے۔ اور اسلام تو اس کی بھی تاکید کرتا ہے کہ کوئی ہتھیار یا کوئی اسلحہ یا کوئی ایسا آلہ جو تیز دھار ہو اسے یوں ہاتھ پہ نہ پکڑا جائے، اسے یوں نہ لیا جائے کہ کسی کو وہ نقصان پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری ہی کی روایت ہے کہ جو ہماری مسجدوں میں سے کسی مسجد سے یا بازاروں میں سے کسی بازار سے گزرے، یعنی جہاں لوگ ہوتے ہیں، ہجوم ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے پاس تیر ہو تو اسے اچھی طرح سنبھال کر رکھے، یا اس کا اگلا حصہ یعنی دھار والا حصہ مضبوطی سے تھامے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ تو جو دین اس بات کی بھی تاکید کرتا ہے کہ ہماری وجہ سے یا ہماری بے احتیاطی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ کہاں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کی بلا وجہ جان ہی لے لی جائے۔ اور حجۃ الوداع ہی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا حج اکبر کا دن۔ آپ نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت اور آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اس شہر میں تمہارے اس دن کی حرمت اور تقدس ہے۔ یعنی وہ جگہ، وہ دن، اس کی کس قدر حرمت ہے، اس سے بڑھ کر حرمت ایک مسلمان کے خون کو، اس کی جان کو، اس کے مال کو اور اس کی عزت اور آبرو کو حاصل ہے۔ اسی لیے ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا مگر وہ جو شرک کی حالت میں مر گیا۔ یعنی باقی تمام گناہوں کی امید ہے کہ پروردگار معاف کریں گے، مگر کس کی معافی نہیں ہوگی؟ اس میں سے ایک وہ جو شرک کی حالت میں مر گیا، یعنی توبہ کیے بغیر اسے موت آ گئی، یا جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا ہو، یعنی اس نے کسی مومن کو قتل کیا اور وہ قاتل توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ایسے قاتل کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح جس طرح سے مشرک کی معافی نہیں ہے۔ اور یہاں ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف مسلمان کے قتل کی معافی نہیں ہے، کسی غیر مسلم کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، جس نے کسی ذمی کو، اور ذمی کہتے ہیں جو اسلامی اسٹیٹ کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر ٹیکس دے کر اس کے شہری کے طور پر رہتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ وہ جنت جس کے اندر پھل پھول، باغات اور کتنے انواع اقسام کے کھانے اور کیسی خوشبوئیں اور کتنا سبزہ اور کتنی ہریالی، اس کی خوشبوئیں کہاں کہاں تک جاتی ہوں گی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں 40 سال کی مسافت تک اس کی خوشبو کی لپٹیں آتی ہوں گی، لیکن وہ انسان کہ جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت سے اتنا دور ہوگا کہ وہ اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اور معاملہ کیا ہوگا قیامت کے دن قاتل کے ساتھ؟ ترمذی کی روایت میں آتا ہے
قیامت کے دن مقتول قاتل کو ساتھ لے کر آ جائے گا، اس کی پیشانی اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوں گے، اور مقتول کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ کہے گا اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، اور وہ یہ کہتا ہوا اسے لیے ہوئے عرش کے قریب جا پہنچے گا۔ یعنی آج تو آپ دیکھیں قاتل اپنی طاقت کے زور پر، اپنے اسلحے کے زور پر کسی پر اتنا ظلم ڈھاتا ہے کہ اس کی جان لے لیتا ہے، اور وہ مقتول جو آج بے بسی کی موت مرا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کتنی طاقت دیں گے کہ وہ قاتل کے سر اور پیشانی کو ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ رب العزت کے عرش کے پاس لے جائے گا اور اللہ سے شکایت لگائے گا۔ تو سوچئے کہ پھر اس قاتل کے ساتھ ہوگا کیا۔ ایک مومن کی جان اللہ کے نزدیک کتنی قابل احترام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، اور آپ فرما رہے تھے تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اندازہ لگائیے ایک مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک مومن کو قتل کریں، یعنی ایک مومن کے قتل میں سب شریک ہو جائیں، اللہ ساری مخلوقات کو جہنم میں پھینک دے گا اور ذرا پرواہ نہیں کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی جان اللہ کی نظر میں کتنی قیمتی ہے، اور قاتل پر اللہ کا کیسا غضب بھڑکتا ہے۔ اور یہاں اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے قتل کو کتنا بڑا جرم قرار دیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اب حالانکہ ایک کا قتل اور بہت سو کا قتل فرق تو ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی جان کی حرمت، اس کا احترام بتانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس گناہ کی شدت کو ظاہر کیا اس بات کے ذریعے سے کہ ایک انسان کا قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو ایک خطرناک رسم اس نے شروع کر دی، اس سے پہلے کبھی کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ سو قابیل نے قتل کر کے دنیا کے لیے قتل کا دروازہ کھول دیا، اور نہ صرف قتل کا دروازہ کھولا بلکہ اس نے قتل کر کے تمام دنیا کے قیامت تک قتل ہونے والوں کا جرم اپنے سر لے لیا، جس طرح ہم نے اس حدیث میں پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی کسی انسان کو ظلماً قتل کیا جائے گا تو آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے کے ذمے بھی اس کے خون کا حصہ ہوگا، کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو جاری کیا۔ گویا قابیل نے ایک انسان کو نہیں قتل کیا، قیامت تک قتل ہونے والے تمام انسانوں کو قتل کرنے کا مجرم ٹھہرا۔ اس نے جب اپنے بھائی کا خون بہایا، گویا اس نے انسانی جان کی بے حرمتی کی، اور لوگوں کو بھی اپنے عمل سے ترغیب دلائی، جرأت دلائی کہ انہیں بھی غصہ آئے، طیش آئے تو اٹھے اور مار ڈالے، خواہ وہ بھائی کیوں نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ہو، جب کوئی انسان اسے پہلی مرتبہ کرتا ہے تو اسے جھجک ہوتی ہے، اسے خوف ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک گناہ کر لیتا ہے تو اس کی جھجک اور اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح قاتل کا جرم بھی ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ کسی کو قتل کرتا ہے تو گھبراتا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے، اسے خوف ہوتا ہے، لیکن جب اس نے قتل کر دیا اس کا ڈر اور خوف اتر جاتا ہے، اور پھر قتل در قتل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی بقا تو اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسان کی جان کا احترام ہو، اور جب کوئی شخص کسی کی ظلماً جان لیتا ہے، گویا وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اس کے دل میں کسی انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت، کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ اور اگر یہی جذبہ جو قاتل کے اندر ہے اگر وہ دنیا کے سارے انسانوں میں پایا جائے تو انسانوں کی تو نسل ہی ختم ہو جائے، اور کسی انسان کو اتنا اختیار نہیں کہ وہ کسی مرے ہوئے کو زندگی دے سکے۔ جب اسے زندگی دینے کا اختیار نہیں تو اسے زندگی چھیننے کا بھی اختیار نہیں۔ اور یہاں ایک کا قتل تمام انسانوں کے قتل کے برابر، گویا اللہ تعالیٰ اس گناہ کی شدت اور اس کی انٹینسٹی بتا رہے ہیں، اس سے رب کا غضب جھلک رہا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک رسول کو جھٹلانا، قرآن بتاتا ہے سب رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں مومن کو
नाहक मार डालने वाला जहन्नुमी है, दुश्मन रब, मलून और मुस्तहिक की सजा हो जाता है। फिर अगर वो सबको भी मार डाले तो इससे ज्यादा अजाब उसे क्या होगा। यानी एक के कत्ल से वो जहन्नुम का हकदार ठहरा, और बहुत से इंसान कत्ल कर दे तब भी जहन्नुम में ही जाएगा। गोया एक का कत्ल ऐसे ही है जैसे उसने सबको कत्ल कर दिया। और एक इंसान का कत्ल एक इंसान का कत्ल नहीं होता, उसकी पूरी नस्ल खत्म हो जाती है, उसका पूरा खानदान मुतासिर होता है, उसके वालिदैन, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बहन भाई, उससे जुड़े हुए लोग सब मुतासिर होते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं ना, किसी बस्ती में, किसी इलाके में अगर कोई कत्ल हो जाए तो पूरी बस्ती में खौफ हरास फैल जाता है। हर एक अपने आप को अंश की ओर महसूस करता है, सारे मोहल्ले में बेचैनी फैल जाती है, लोगों का सुकून गायब हो जाता है। हर एक के दिल में ये डर बैठ जाता है कि यहाँ तो हमारी जानें महफूज नहीं, क्योंकि जब एक का खून बहा तो ये इस बात की इलामत है कि इसके बाद दूसरों का खून भी बह सकता है, और एक के बाद ही दो और फिर तीन और फिर चार होते। और जिस तरह एक कहानी है कि एक भेड़िया किसी गांव में दाखिल हुआ और उसने किसी की जान ले ली, वो लोग रोए पीछे मिलाकर खामोश हो गए। फिर थोड़े दिनों बाद भेड़िया दोबारा आया, उसने किसी और की जान ले ली, और यूं रफ्ता रफ्ता सिलसिला चलता रहा। गांव के चौधरी के कान पर जूं तक न रेंगी। और फिर जिस दिन वो भेड़िया चौधरी के घर से एक बच्चे को उठाकर ले गया और उसे फाड़ खाया, फिर उसे एहसास हुआ, और उसने फिर प्लान किया और कुछ लोगों को इस पर अपॉइंट किया और भेड़िए को मार डाला। अगर वो ये काम पहले ही जाने नुकसान पर कर लेता तो बाकी जानें बच जाती। बिल्कुल इसी तरह इस सजा का निफाज बड़ा जरूरी है। इससे इंसानी जानों को, इंसानी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। और यहाँ जो अल्लाह ताला ने इस गुनाह की इंटेंसिटी बताई है, गोया उसके जरिए अल्लाह ताला ने ये समझाया है कि अगर किसी बस्ती के किसी घर में कत्ल हो तो बाकी बस्ती वाले ये ना समझें कि ये उनका नुकसान हुआ है। ये नुकसान सिर्फ उस घर का, उस खानदान का नहीं, बल्कि सबका नुकसान है। उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि जिस भेड़िए ने एक की जान ली है वो इस बस्ती में किसी दूसरे की भी जान ले सकता है। इसलिए उस भेड़िए को इंजाम तक पहुंचाना पूरी बस्ती की भी जिम्मेदारी है और रियासत की भी जिम्मेदारी है। और फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ कहकर अल्लाह ताला ने बताया है कि उस घर के मसले को अपना मसला समझा जाए, उनकी हिमायत, उनकी मुदाफ़ियत, उनकी मदद करना, ढारस बंधाना, उनका ख्याल रखना। अगर किसी को कातिल के बारे में इल्म है तो आगाही देना, गवाही देना, ये लोगों की अखलाकी और शरई जिम्मेदारी बनती है। और अगर कोई झूठी गवाही दे या गवाही को छुपाए या कातिल को पनाह दे या उसकी वकालत करे, वो तो गोया ऐसे है जैसे उस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार। लोगों पर होने वाले जुल्म और ज्यादती और जराइम से लाताल्लुक रहना, बेनियाज रहना, ये तो इस बात की इलामत है कि लोगों के अंदर इंसानियत मर चुकी है। और किसी के गम को अपना गम समझना और उनकी मदद करना, यही तो इंसानियत की इलामत है, जिंदगी की इलामत है। हर इंसान का कत्ल दुनिया की बर्बादी का बायस है, और इसकी रोकथाम इंसानी जिंदगी का बायस है। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी को और आदिल मुस्लिम बादशाह को कत्ल करने वाले पर सारी दुनिया के इंसानों के कत्ल का गुनाह है, और किसी नबी को और इमाम आदिल के बाजू को मजबूत करना दुनिया को जिंदगी देने के बराबर है। बहरहाल इस आयत के जरिए अल्लाह ताला ने इंसानी जान की कदर कीमत बताई है। और आयत के इस हिस्से में जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने किसी को जिंदगी बख्शी, और यहाँ जिंदगी बख्शने से मुराद है कि किसी को मरने से बचा लिया, उसकी जान बचा ली, तो ये इतने अजर सवाब का काम है, ये इतनी बड़ी नेकी है। गोया उसने तमाम इंसानों को जिंदगी दे दी, तमाम इंसानों को मरने से बचा लिया। और ये आयत आमतौर पर हम हॉस्पिटल्स के माथे पर लिखी हुई देखते हैं, और यकीनन तिब का शोबा, मेडिकल का शोबा, डॉक्टर्स का काम यही है। दिन भर उनके पास कितने ऐसे मरीज आते हैं कि अगर वो उनका बर वक्त इलाज ना करें, उन्हें फौरी ट्रीट ना करें, तो वो मर जाए। और डॉक्टर्स और नर्सेज जो जिम्मेदार हैं, फर्जशनास हैं, लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, उन्हें मौत के मुंह में जाने से बचाते हैं, यकीनन अल्लाह के यहाँ बेपनाह अजर पाते हैं। और यहाँ देखिए अल्लाह की कदरदानी,
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو بچانے والے کے لیے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ وہ رب اگر قہار ہے تو رحمان بھی ہے۔ اللہ نے آیت کے پچھلے حصے میں اگر ڈراوا دیا ہے تو یہاں رغبت بھی دلائی ہے کہ اگر کسی کی جان بچاؤ گے تو اللہ بڑا قدر کرنے والا ہے، وہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور یہ کام صرف ڈاکٹروں کا ہی نہیں ہے کہ کسی کو مرنے سے بچا لیں، اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ مثلاً کسی نے کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ کوئی ڈوب رہا تھا، اس کو ڈوبنے سے بچایا۔ کوئی جل رہا تھا، اس کے اوپر پانی ڈالا، اسے جلنے سے بچایا۔ کوئی گرنے لگا تھا، اسے گرنے سے بچایا۔ کہیں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کوئی زخمی پڑا ہوا تھا، آپ نے بر وقت اس کی جان اس طرح سے بچائی کہ اسے فوراً ہاسپٹل پہنچا دیا، اور اگر تاخیر ہوتی تو اس کا اتنا خون بہ جاتا کہ اس کی جان چلی جاتی۔ کوئی بیمار تھا، اس کے پاس علاج کی رقم نہیں تھی، آپ نے اسے علاج کی رقم دے دی، اس کا علاج کرا دیا۔ کسی کو بلڈ کی ضرورت تھی، آپ نے اسے بلڈ ڈونیٹ کیا۔ کہیں سیلاب آیا، وہاں انسانی جانوں کو بچایا، لوگوں کو بیماریوں سے بچایا۔ بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں انسانی جانوں کو بچانے کے۔ اللہ نے ایک انسانی جان کو بچانے کا اتنا اجر بتایا، گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ یعنی یہ جذبہ جو اس انسان کے اندر تھا، یہ جذبہ اگر تمام دنیا کے انسانوں میں ہو تو سب کی جانیں بچ جائیں۔ اور جس نے قتل کیا، اس کے اندر جو جذبہ تھا، جو درندگی تھی، وہ جذبہ اور وہ درندگی اگر دنیا کے سارے انسانوں میں ہو تو سبھی ختم ہو جائے۔ اور جہاں میڈیکل کا شعبہ اپنا فرض نبھا کر خاص اجر و ثواب سمیٹ سکتا ہے، وہاں اس شعبے کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں، ان کا معاملہ بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر حضرات ڈھیروں ڈھیر مشورہ فیس لیتے ہیں، لاتعداد ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، اپنا وقت اور محنت بچانے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے نارمل ڈیلیوری کی بجائے سرجری کر دیتے ہیں، پھر مہنگی ادویات لکھ کر دیتے ہیں تاکہ انہیں کمیشن حاصل ہو، یا علاج میں غفلت کرتے ہیں۔ آپریشن کے دوران کبھی تولیہ اندر رہ رہا ہے تو کبھی کینچی اندر بھولی جا رہی ہے، اس سے جو انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور ہم یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انگریزوں نے اس آیت کو ہمارے ہاں سے لے لیا ہے۔ وہاں آپ دیکھیے، ان کے لیے ایک انسانی جان تو کیا، جانور کی جان بھی بڑی قیمتی ہے۔ دنیا کے کسی اور ملک میں ان کے شہری پر اگر کہیں کوئی زیادتی ہوتی ہے یا خطرہ ہوتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنے شہریوں کے جان اور مال کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے بے حس حکمران ملے ہیں کہ جو اپنوں کو غیروں کے ہاں چند ٹکوں کے عوض بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ ہمیں صالح حکمران عطا فرمائے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو مارتے نہیں ہیں تو کسی کو جیتا بھی نہیں چھوڑتے۔ کسی پر الزام لگا کر، اس پر تہمت لگا کر، اس کی غیبت کر کے، اس کی عزت اچھال کے، اس کی ترقی کے راہ میں روڑے اٹکا کر، یا بہن بھائیوں میں یا میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر، کسی کا گھر خراب کر کے، کسی کو بھڑکا کر، کسی کو اکسا کر، نہ جانے کتنوں کی زندگی ہم برباد کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے راحت کے اسباب پیدا کرے، جینے کے اسباب پیدا کرے، نہ کہ انہیں نقصان پہنچائیں، انہیں اذیت دیں۔ اور مسلمان کی تو کم از کم پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وہ اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہو تو اسے روکے، اس کا ہاتھ پکڑے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو اور ہم اس کی مدد کریں، یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کی مدد اس حالت میں کیسے کریں جبکہ وہ ظالم ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی نہ خود ظلم کرے نہ کسی کو کرنے دیں۔ اور قابیل کے حوالے سے ہم نے جو پڑھا، اور آپ محسوس کر سکتے ہیں آج بھی دنیا میں کہیں کوئی قتل ہوتا ہے، اس قتل میں وہ قابیل بھی شریک ہے۔ اس کا گناہ اس کے موجودہ قاتل کو بھی ملے گا اور قابیل کو بھی ملے گا۔ گویا جس علاقے میں، جس ملک میں، جس خاندان میں کسی نے قتل شروع کیا،
اور اس شہر میں اس علاقے میں پھر قتل در قتل جو ہوتے چلے گئے، اس کا گناہ اس پہلے قاتل کو ملے گا۔ اسی پر باقی گناہوں کو بھی قیاس کر لیجئے اور اسی پر نیکیوں کو بھی قیاس کر لیجئے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کا اجر پاتا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس نے سنت زندہ کی اور وہ نسل در نسل وہ سلسلہ جاری رہا۔ مشکات کی یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت پر عمل کیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ گویا سنتوں کو جاری کرنا، نیکیوں کو جاری کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور گناہوں کو اور بدعتوں کو جاری کرنا گناہ جاریہ ہے۔ اور اسی مضمون کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی سمجھایا کہ کچھ لوگ نیکی کی چابیاں اور برائی کے تالے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ برائی کی چابیاں اور نیکی کے تالے ہوتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں اس شخص کو مبارک ہو جس کے ہاتھ میں اللہ نے نیکی کی چابیاں دے دی، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جس کے ہاتھ میں اللہ نے برائی کی چابیاں دے دی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یعنی معاشرے کے کچھ لوگ جیسے صلحاء یا آپ کہہ لیں نیک لوگ، محدثین، اسکالرز ہیں، آئمہ حضرات ہیں، جو لوگوں کے لیے نیکیوں کے در کھولتے ہیں، لوگوں میں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں اور آپ بھی یہ بن سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ برائی کے تالے ہوتے ہیں، یعنی وہ برائیوں کو روکنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے اپوزٹ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شر پھیلاتے ہیں، جو گناہوں کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ گناہ کرتے ہیں، انہیں جرأت اور حوصلہ ملتا ہے اور گناہ کی روایت پڑتی ہے، برائیوں کے سلسلے جاری ہوتے ہیں، اور یہ لوگ نیکی کے لیے تالے ہوتے ہیں، یعنی نیکیوں کو روکنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور اللہ نے مبارکبادی دی اس شخص کے لیے جو نیکیوں کو جاری کرتا ہے اور برائیوں کو روکتا ہے، اور ہلاکت بتائی اس شخص کے لیے جو برائیوں کو جاری کرتا ہے اور نیکیوں کو روکتا ہے۔ تو اللہ ہمیں نیکی کی چابیاں اور برائی کے تالے بنا دے۔ اور اس آیت کے آخری حصے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف حکم دے کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس حکم کی یاد دہانی کے لیے ہم پے در پے رسول بھیجتے رہے۔ رسول آتے رہے، انہیں جگاتے رہے، جھنجھوڑتے رہے، خبردار کرتے رہے، بتاتے رہے۔ کیوں؟ تاکہ کل کلاں کو یہ عذر نہ کر سکے کہ ہمارے آباء و اجداد کے وقت میں تو یہ قانون بتایا گیا تھا، لیکن نسل در نسل ہم تو اسے بھول ہی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو، اپنے قوانین کو اتنے اہتمام کے ساتھ تمام دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کا انتظام کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، تاکہ کوئی عذر نہ کر سکے۔ تو رسولوں کے آنے کے باوجود، اللہ کی کتاب مل جانے کے باوجود، یاد دہانی کے باوجود، بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کی ہسٹری تو خون بہانے سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے تو عام انسانوں کو تو کیا، نبیوں تک کو قتل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بتا دیا کہ وہ جو یہ قتل و غارت کرتے رہے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، انہیں پتہ نہیں تھا، ان کے پاس اللہ کا نبی نہیں آیا تھا، ان کے پاس اللہ کا حکم نہیں پہنچا تھا۔ یہ سب ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا، انہوں نے زیادتیاں کی۔ وہ اتنے پیارے دین کے ہوتے ہوئے زمین میں فساد مچاتے رہے، قتل و غارت کرتے رہے۔ اور یہاں اسراف، لمسرفون کا لفظ آیا ہے۔ اس سے بڑا اسراف کیا ہوگا کہ کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائے، اللہ کی دی ہوئی شریعت میں کمی بیشی کرے، یا ایسا ماحول بنائے یا ایسا مزاج بنائے کہ عملاً شریعت کے قوانین معطل ہو کر رہ جائیں۔ تو بنی اسرائیل کا حال بھی یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں کا حال بھی یہی تھا۔ اس حکم کے باوجود مدینہ کے اوس اور خزرج کے خاندانوں کے ساتھ مل کر ان کی لڑائیاں جاری رہتی، اور جب جنگ ختم ہو جاتی تو اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا کرتے، اور جس کو چاہتے قتل کر دیتے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودی بظاہر معاہدہ ہے امن کا، صلح کا، حمایت کریں گے، مدافعت کریں گے، مل کر لڑیں گے، لیکن در پردہ ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہے، مدینہ سے مسلمانوں کے قدم اکھاڑ دینے کی سازشیں کرتے رہے۔ کم و بیش سارے ہی حملوں میں وہ در پردہ شریک رہے، انصار اور مہاجرین میں پھوٹ ڈالنے کی کوششیں کی، صحابہ کو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔
عورتوں اور بچوں کے اغوا اور قتل میں بھی بڑے سنگ دل ثابت ہوئے. اور یہ اس قوم کا حال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، انہیں بتا دی تھی کہ انسانی جان کی حرمت کتنی زیادہ ہے. اور آج بھی غیر ملکی طاقتیں حکومتوں کو تو سود پر قرض دیتی ہیں، لیکن ایسے فسادیوں کو مفت میں اسلحہ اور امداد دیتی ہیں تاکہ خوب فساد پھیلائیں اور بدامنی پھیلائیں اور دہشت پھیلائیں، حکومتوں کو کمزور کریں، اسلامی ریاست کو کمزور کریں. اور یہاں اسراف کا لفظ جو آیا، فساد اور اسراف میں مفہوم کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں. اسراف سے ہی فساد پیدا ہوتا ہے. اور ہم اس بات پر خوش نہ ہوں کہ یہ آیت تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، ہمارے پاس بھی تو یہ قانون موجود ہے. ہمارے لیے بھی تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے دین اسلام لے کر، شریعت لے کر، اللہ کی کتاب لے کر. قرآن میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود، میرے اور آپ کے گھروں میں موجود، بہت سو کے دلوں میں محفوظ، تفاسیر موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود، آپ کی احادیث موجود. آپ نے اللہ کے احکامات پر عمل کر کے دکھا دیا، اس کی تفسیر اپنے قول سے بھی کی، عمل سے بھی کی. تو ان واضح احکامات کے باوجود، واضح ہدایات کے باوجود، اتنا پیارا دین ہونے کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسلامی معاشرے کے اندر بھی انسان کی جان اتنی حقیر ہو گئی، چند روپوں کے عوض، کبھی موبائل کے عوض، کبھی تھوڑی سی ضد اور انا پر، کبھی جائیداد کے جھگڑوں پر، کبھی بچوں کی لڑائیوں پر، معمولی باتوں پر جان سے مار دینا، قتل کرنا اور پھر دندناتے پھیرنا. باوجود کہ ہمارے پاس علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، بدامنی پھیلانا اللہ کو سخت ناپسند ہے. اس کے باوجود مسلمانوں نے نہ اپنی انفرادی ذمہ داریاں نبھائیں اور نہ ہی اسلامی ریاستوں کے کرتا دھرتاؤں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اگر اسلام کے قانون کو نافذ کیا ہوتا تو آج عوام کو امن اور سکون ملتا، ان کی جانیں محفوظ ہوتی، ان کے مال محفوظ ہوتے، ان کی آبرو محفوظ ہوتی. اے اللہ، ہم اسلامی نظام کو غالب ہوتا ہوا دیکھیں اور ہماری آنکھیں اس سے ٹھنڈی کرتے. آیت نمبر 33 دیکھیے. انما، بے شک، جزاء الذین، سزا ان لوگوں کی یا بدلہ ان لوگوں کا یہ ہے. کون لوگ؟ یحاربون اللہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادن، فساد پھیلانے کی، ان، یہ کہ، یعنی سزا کیا ہے؟ یقتلو، کہ وہ قتل کیے جائیں، او یصلبو، یا سولی دیے جائیں، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں، من خلافٍ، مخالف سمت سے، او يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا جلا وطن کر دیے جائیں. ذَلِكَ، یہ، لہم، ان کے لیے، خزی، رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، وَلَهُمْ فی الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. یہ آیت جو ہم نے پڑھی اسے آیت محاربہ بھی کہتے ہیں. اور یہاں جو لفظ آیا یحاربون اللہ، کہ وہ اللہ سے جنگ کرتے ہیں، یہ لفظ حرب سے ہے، اور حرب جنگ کو کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر چھین لینے کا مفہوم شامل ہے. اور ہم دیکھتے ہیں نا، دنیا میں جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر جنگ مسلط کرتا ہے تو وہ دراصل ان لوگوں کی جانیں، ان کے مال، ان کے وسائل، ان کی آزادی، ان کا وطن چھین لینا چاہتا ہے. تو یہاں جو لفظ آیا کہ یہ لوگ کہ جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں، تو بھلا اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کر سکے، یا اس کے رسول سے جنگ؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی میں تو بعض لوگوں نے جنگ کی، لیکن اب جب کہ وہ اس دنیا سے کوچ فرما چکے ہیں، کوئی بھلا کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر سکتا ہے؟ تو یہاں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اسکالرز اس کا مختلف مفہوم دیتے ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ ریاست جو کہ اسلامی ریاست ہو، جہاں اسلامی حکومت ہو، جہاں کا نظام اسلامی ہو، جہاں پر شریعت نافذ ہو، ایسی حکومت سے لڑنا یا اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا گویا اللہ اور اس کے رسول سے لڑنا ہے. اور اسلام تو ہمیں ایسا نظام دیتا ہے جو نہ صرف انسانوں کو بلکہ ساری مخلوقات کو امن دیتا ہے. پھر جو فساد پھیلائے، تباہی بربادی مچائے، صالح
حکومت کے خلاف بغاوت کرے، ریاست کا امن و امان تباہ کرے، دہشت پھیلائے، وہ اللہ کا مجرم ہے۔ پھر اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، توڑنا، تکبر کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اور یہاں یہ جو آیا کہ انما جزاء الذین، جزا ویسے تو بدلے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جزا سے مراد سزا ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو جزاک اللہ صرف نہ کہیں، بلکہ جزاک اللہ خیرہ کہیں، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے۔ تو یہاں جزا سے مراد سزا ہے، اور الذین سے مراد مسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی اسلامی ریاست کے وہ تمام لوگ، خواہ مسلمان ہو خواہ ذمی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، جو اسلامی حکومت سے جنگ کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، گویا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ تو یہاں جو سزا بتائی گئی ہے وہ بڑی سخت ہے، اور اس سزا کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم اسلام کا سزاؤں کا جو قانون ہے اس کے اندر جو فرق ہے اس کو سمجھیں گے۔ اسلام میں 3 طرح کی سزائیں ہیں، یعنی جو شرعی سزائیں ہیں ان کی گویا آپ یوں کہہ لیجئے کہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حدود، دوسری ہے قصاص، اور ایک ہے تعزیرات۔ تعزیرات کون سی سزائیں ہیں؟ یہ وہ سزائیں ہیں جن میں شریعت نے سزاؤں کو متعین نہیں کیا، بلکہ قاضی کو اختیار دیا ہے یا امام وقت کو اختیار دیا ہے کہ وہ زمانے کے حساب سے، حالات کے اعتبار سے، ماحول اور جرم کے لحاظ سے جتنی اور جو سزا مناسب سمجھے وہ جاری کرے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک اسلامی ریاست ان جرائم کے لیے خاص سزائیں طے کر دے، قانون سازی کر دے، اور قاضی کو ان سزاؤں کا پابند بنا دیا جائے۔ اور یہ سزائیں ہلکی بھی ہو سکتی ہیں، سخت بھی ہو سکتی ہیں، معاف بھی کی جا سکتی ہیں۔ گویا اس میں قاضی کے اور حکمرانوں کے اختیارات وسیع ہیں۔ تو ایسی سزاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ تعزیرات۔ پھر ایک سزا ہے جسے قصاص کہتے ہیں۔ قصاص کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان، زخموں کا برابر کا بدلہ۔ اور اس میں کیا ہے؟ اتنی رعایت ہے کہ اگر جرم ثابت ہو جائے اور پھر اگر مقتول کا سرپرست یا اس کا ولی چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اور چاہے تو سزا دلوا سکتا ہے۔ پھر سزاؤں کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے حدود، اور حدود کے اندر ڈاکہ ہے، چوری ہے، زنا ہے، تہمت زنا ہے، شراب خوری ہے، ارتداد ہے، یعنی اسلام سے پھیر جانا۔ یہ وہ جرائم ہیں جن کی سزاؤں میں رد و بدل کی نہ قاضی کو اجازت ہے نہ بادشاہ کو، نہ وہ ان کی سزاؤں میں کمی کر سکتا ہے نہ اضافہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے ان سزاؤں میں کوئی تبدیلی ہوگی، اور نہ کسی حاکم یا قاضی کو اختیار ہے کہ وہ ان سزاؤں کو معاف کر دے۔ بلکہ حدود کے معاملے میں تو سفارش کرنا بھی جرم ہے، سفارش کا سننا بھی جرم ہے، یعنی نہ سفارش کی جائے گی اور نہ سنی جائے گی۔ اور ان ساری چیزوں کی، یعنی ان جرائم کی، ڈاکہ، چوری، زنا اور تہمت زنا اور شراب اور ارتداد، ان کی سزائیں بھی سخت ہیں، اور ان کے نفاذ میں بھی اللہ نے سختی رکھی ہے۔ اور جہاں یہ سزائیں سخت ہیں اور ان کا قانون سخت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے شرائط بھی بڑی کڑی رکھی ہیں، اور اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک بھی شرط کم ہو تو حد ساقط ہو جائے گی۔ یعنی اگر اس معاملے میں شک ہو جائے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا تو اس شک کا فائدہ مجرم کو دیا جائے گا، لیکن اگر شرط کم ہو یا گواہ کم ہو تو حدود کی جو سزا مقرر ہے، اسلام نے جو طے کی ہے، وہ سزا تو نہیں ہوگی، لیکن ایسے مجرم کو کھلی چھٹی نہیں ملے گی، بلکہ اس کو تعزیری سزا دی جائے گی۔ یعنی حاکم یا قاضی اس کے جرم کے اعتبار سے اسے کوئی بھی سزا تجویز کر سکتا ہے، اور وہ بھی ہلکی بھی ہو سکتی ہے اور سخت سے سخت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں جو جرم بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یحاربون اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ جو واقعی اسلامی ریاست، جو اسلامی شریعت کو نافذ کرتی ہے، اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، یا اللہ کے احکامات کو اعلانیہ توڑتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ زمین میں فساد مچانے کے لیے سرگرم ہیں، اور گویا اس سے مراد وہ جتھے ہیں، وہ گروہ ہیں
جو اسلحے کے ساتھ طاقت کے بل بوتے پر منظم ہوتے ہیں اور اسلامی ریاست میں بدامنی پھیلاتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، لوگوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ گینگ، وہ گروہ جو ان مقاصد کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ گینگ یہاں مراد ہیں کہ وہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کیے جائیں. اور یہ جو تاپ شد ہے نا، یہ شدت کو ظاہر کرتی ہے، یعنی بری طرح قتل کیے جائیں، انہیں عبرت انگیز سزا دی جائے جو لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو. اور یہاں جو شدت کا لفظ تمام سزاؤں میں آیا ہے، تو قتلوا، یصلبوا، تقطع ایدیہم، ان سب میں آپ دیکھیں شدت ہے. تو یہاں شدت سے مراد یہ ہے کہ وہ گروہ، وہ منظم گروہ جو ایسے جرائم کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان میں سے اگر ایک فرد بھی جرم کرتا ہے تو سزا پورے گروہ کو ملے گی، کیونکہ ایک فرد جرم اپنے دوسرے ساتھیوں کے تعاون اور ان کی مدد سے ہی کرتا ہے. جیسے ایک گروہ ہے، اس نے بینک لوٹا اور وہاں پر ملازمین کو اس نے قتل بھی کیا، سیکیورٹی گارڈ کو قتل بھی کیا. اب ظاہر ہے کہ کوئی قتل کرے گا، کوئی پکڑ کر رکھے گا، کوئی باہر نگرانی کر رہا ہوگا، کسی نے سواری تیار رکھی ہوگی، کسی نے اسلحہ فراہم کیا ہوگا، تو یہ سارے لوگ جرم برابر کے شریک ہیں. تو اس پورے گروہ کو سزا دی جائے گی. اور یہ سزا کی شدت یہ بتاتی ہے کہ یہ وہ جرائم ہیں جن میں اگر ورثہ معاف بھی کر دے تو بھی انہیں سزا دی جائے گی، کیونکہ یہاں مدعی حکومت ہے. تو ان یقتلوا، وہ بری طرح قتل کیے جائیں، اور یصلبوا، یا سولی چڑھائے جائیں. اور یہاں سولی چڑھائے جانے سے مراد انہیں زندہ سولی پر چڑھانا اور پھر کسی نیزے وغیرہ سے ان کا پیٹ پھاڑنا تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیں. اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ انہوں نے لوگوں کی جانوں کو لوٹا ہے، ان کے مالوں کو لوٹا ہے، لہٰذا انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے. پھر یا او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، یا انہیں زمین سے بے دخل کر دیا جائے. گویا زمین میں یا اسلامی ریاست میں فساد مچانے والے، معاشرے کا امن تباہ کرنے والے، گویا ایسے ناسور ہیں جن کے فوری آپریشن کی ضرورت ہے. اگر ان کا فوری آپریشن نہ کیا گیا تو وہ ناسور پھیل کر سارے جسم کے لیے، پوری ریاست کے لیے خطرہ بن جائے گا. اور یہاں یہ جو مختلف سزاؤں کا تذکرہ آیا ہے اور اس کے اندر او کا لفظ آیا ہے، یعنی یا یہ سزا یا وہ سزا، اس سے بعض فقہا یہ مراد لیتے ہیں کہ اگر کسی نے صرف قتل کیا ہے تو اسے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ پورا گروہ ہے، پورا جتھا ہے، تو وہ سارے کے سارے قتل کیے جائیں گے. اور اگر قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، اور وہ سولی پر صرف ایک فرد نہیں چڑھے گا، اس کا پورا گروہ سولی پر چڑھے گا. اور اگر قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا ہے، تو ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے. اور اگر ان میں سے کوئی جرم نہیں کیا، صرف دہشت پھیلائی ہے، یا ان کا پلان تھا، ان کا ارادہ تھا، وہ لوٹنے والے تھے، وہ کسی کو قتل کرنے والے تھے، وہ ڈاکہ ڈالنے والے تھے، اور ان کا راز فاش ہو گیا، ان کا جرم کھل گیا، تو اب انہیں کیا سزا دی جائے گی؟ ينفوا من الارض، کہ وہ زمین سے بے دخل کر دیے جائیں. اور یہاں زمین سے بے دخل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں پاکستان سے یا اسلامی ریاست سے باہر نکال دیا جائے. اس پر تو لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ انہیں امریکہ، کینیڈا یا انگلینڈ بھیج دیا جائے. یہاں ينفوا من الارض سے مراد یہ ہے کہ ان پر زمین میں نقل و حرکت تنگ کر دی جائے، یعنی انہیں قید کر دیا جائے، ان کی آزادی سلب کر لی جائے، ان کی چلت پھرت روک دی جائے. امام ابو حنیفہ بھی اس سے مراد یہی لیتے ہیں کہ انہیں قید کیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی زمین سے نکالنے سے مراد یہ لیتے تھے کہ زمین میں ان کی نقل و حرکت روک دی جائے. اور ان بہت ساری سزاؤں کا جو تذکرہ ہے، یہ مختلف سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قاضی یا امام وقت کو اختیار ہے کہ اپنے اجتہاد سے مجرم کے جرم کی شدت کے اعتبار سے ان میں سے کوئی ایک یا ساری سزائیں دے دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا واقعہ ہوا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل اور رینا قبیلوں کے کچھ لوگ آپ کے پاس مدینہ آئے اور اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے. انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ کیا اور کہا کہ تم لوگ جنگل میں چلے جاؤ اور ان اونٹوں کا دودھ وغیرہ پیتے رہو۔ وہ ہرہ کے پاس اقامت پذیر ہوئے اور اس علاج سے خوب موٹے تازے ہو گئے۔ پھر ان کی نیت میں فتور آ گیا، وہ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر اسے کئی طرح کی تکلیفیں دے دے کر مار دیا، اونٹ بھگا کر لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے لوگ روانہ کیے۔ جب وہ گرفتار ہو کر آ گئے تو آپ نے حکم دیا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور وہ صحرا کے کونے میں پھینک دیے گئے اور اسی حال میں وہ مر گئے۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ وہ اسلام سے بھی پھرے، انہوں نے مال بھی لوٹا، انہوں نے قتل بھی کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سزا دی۔ قرآن میں جتنی سزائیں آئی ہیں سب میں یہ سزا سب سے سخت اور سب سے بڑی سزا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکے ڈالنا، لوگوں کی جان اور مال کو لوٹنا اور اسلامی ریاست میں بدامنی پھیلانا اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی نام نہاد اسلامی حکومت ہو جو شریعت کی بنیادوں پر قائم نہ ہو، وہ اپنے خلاف اٹھنے والوں کو یہ سزائیں دینے کی مجاز نہیں۔ اور یہاں ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹنے کی بات ہوئی۔ مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی حکمت یہ ہے کہ ایک سائیڈ کے اگر دونوں کٹیں گے یعنی ہاتھ بھی اور پاؤں بھی تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ دونوں اگر ایک ہی سائیڈ سے کٹیں تو ایسا شخص زیادہ معذور اور زیادہ معاشرے پر بوجھ بن جائے گا بنسبت اس سے کہ مخالف سمت سے کاٹے گئے ہوں۔ اللہ کے ہر حکم میں بڑی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سزا ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ان کے لیے دنیا میں ذلت کا باعث ہے، اور یہ دنیا کی سزائیں آخرت کی سزا کو ساقط نہیں کریں گی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ یعنی مجرم کو صرف سزا کا مل جانا اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہو سکتا، سزا کے ساتھ توبہ بھی ضروری ہے، اصلاح بھی ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں کوئی گناہ کرے اور اسے اس کی سزا مل جائے تو اللہ بڑا عادل ہے، وہ اپنے بندے کو اس کی دوبارہ سزا نہیں دے گا، اور جو شخص دنیا میں کوئی گناہ کرے اور اللہ اس کی پردہ پوشی فرما لے اور اسے معاف فرما دے تو وہ ذات اس بات سے بہت بالا ہے کہ جس خطا کو اس نے معاف فرما دیا ہو پھر اس کی سے سزا دے۔ یہ اللہ بادشاہ ہے، وہ چاہے تو دنیا کی سزا ہی ایک مجرم کے لیے کافی ہو جائے اور چاہے تو کسی کے گناہ پر پردہ ڈال دے، اسے توبہ کی توفیق دے دے اور اسے معاف فرما دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست میں بدامنی کی کیسی بڑی سزا، اور پھر دنیا میں رسوائی بھی اور پھر آخرت کا عذاب بھی۔ اسلامی ریاست، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی تو اس بات پر منحصر ہے کہ وہاں امن و امان ہو، راستے محفوظ ہوں، لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ ہوں، قافلوں اور ان کے سامان کے لٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسلام تو ایسی ہی ریاست چاہتا ہے اور ریاست میں بدامنی پھیلانے والوں کو کڑی سزا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے، اور عزت کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو اللہ کا ہو جائے، جو اس کے رسول کا ہو جائے، جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرے، اس کی رسول کی دی ہوئی شریعت پر چلے، عزت تو اسے ملے گی، اس کے علاوہ کے لیے تو رسوائی ہی ہے۔ اور ممکن ہے ایسے سفاک اور ایسے رہزن قاتل ان کے ساتھ نرمی کرنا کسی کے نزدیک رحم ہو، لیکن اسلام کے نزدیک ظالم کے ہاتھ سے ہتھیار چھین لینا، ظالم کا ہاتھ کاٹ دینا، اسے سزا دینا ہی معاشرے کے لیے اور انسانوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ مجرموں سے نرمی اور ان سے شفقت کا جو فلسفہ ہے، اس سے دنیا جہنم بنتی چلی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 34، اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی، من قبلی، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ تم ان پر قابو پالو، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جرائم پر جن پر کڑی سزائیں ہیں، جو بڑے بڑے جرائم ہیں، ان بڑے بڑے جرائم کے مجرموں کے لیے بھی واپسی کا راستہ رکھا ہے، پلٹنے کا راستہ رکھا ہے،
توبہ اور معافی کا راستہ رکھا ہے، اور یہاں توبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ فساد سے باز آ جائیں اور اپنے رویے سے، اپنے طرز عمل سے یہ بات ثابت کر دیں کہ وہ امن پسند، قانون کی پاسداری کرنے والے شریف اور ذمہ دار شہری ہیں، تو پھر انہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی، ان پر یہ سزائیں ساقط ہو جائیں گی۔ کب؟ جب کہ وہ اس وقت توبہ کریں کہ جب کہ وہ ابھی گرفتار نہ ہوئے ہوں، جب کہ وہ ابھی اپنی پوری طاقت میں ہوں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، اسلحہ ہے، طاقت ہے، جتھا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، پھر انہیں یہ کڑی سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ یعنی حکومت کی دسترس میں آنے سے پہلے اگر توبہ کر لیں، بدل جائیں، تو ماضی کے رویے کی بنا پر انہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی، لیکن جو حقوق العباد انہوں نے تلف کیے، ان کی ادائیگی تو خود توبہ ہی میں شامل ہے۔ اگر کسی کا مال لوٹا ہے تو وہ مال دینا ہوگا، اگر قتل کیا ہے تو قصاص کا قانون لاگو ہوگا، لیکن ہاں اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے حالت کفر میں فساد فی الارض کیا، دہشت پھیلاتا رہا، ڈاکے اور رہزنی کرتا رہا، لیکن پھر اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اب اس کے سابقہ گناہوں پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اسلام لانا تو خود ایسا عمل ہے جو سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہاں اللہ کی قانون سازی کا انداز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خوف دلاتے ہیں، اپنی محبت کا احساس دلاتے ہیں، اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات سناتے ہیں، ظالموں کا انجام بتاتے ہیں اور نیکوکار لوگوں کا رویہ بتاتے ہیں، اور ان پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی ہدایت کرتے ہیں۔ اس سارے نظام میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر میرے اور آپ کے محسن ہیں، اللہ کس طرح توبہ کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اللہ کس طرح اپنے بندوں کو سزا سے بچانا چاہتے ہیں، انہیں نیکی کے رستے پر چلانا چاہتے ہیں، انہیں انعامات دینا چاہتے ہیں۔ اور ایک فرد کی توبہ نہیں ہوتی، وہ باقیوں کے لیے بھی رہنمائی کا کام دیتی ہے، لوگوں کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ اور قرآن تو کافروں کو کہتا ہے قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، إِن يَنْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، بخش دیے جائیں گے جو کچھ انہوں نے پہلے کیے، یعنی وہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے جو ان سے پہلے ہو چکے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ صحابہ کے دور میں ہوا، علی نامی ایک شخص جس نے گزرگاہوں میں دہشت پھیلا رکھی تھی، لوگوں کو قتل کیا، مال لوٹا، ریاست نے کئی بار اسے گرفتار کرنا چاہا لیکن وہ ہاتھ نہیں لگتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جنگل میں گیا، ایک شخص کو اس نے قرآن پڑھتے سنا، وہ یہ پڑھ رہا تھا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، کہہ دیجئے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اس نے یہ آیتیں سنی، وہ رک گیا، اس نے تلاوت کرنے والے سے کہا دوبارہ سناؤ، اس نے دوبارہ سنایا، اس نے توبہ کی اور صبح کی نماز سے پہلے مسجد نبوی میں جا پہنچا، غسل کیا، جماعت سے نماز پڑھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، انہیں اپنا حال سنایا۔ دن کا اجالا ہوا تو لوگوں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو وہی باغی مجرم ہے، ڈاکو ہے۔ لوگوں نے اسے پکڑنا چاہا تو اس نے کہا بھائیو تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے کہ میں تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر چکا ہوں اور اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ پھر اسے لے کر خلیفہ وقت کے پاس گئے اور انہیں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی تاکید کی کہ آپ اسے سزا نہیں دے سکتے کہ اس نے گرفتاری سے پہلے ہی توبہ کر لی ہے۔ اور واقعی اس شخص نے توبہ کی کہ پھر مجاہدین کی ایک جماعت جو رومیوں سے لڑنے گئی، یہ بھی چلے، سمندر میں کشتی جا رہی تھی کہ رومیوں کی کشتیاں بھی آ گئیں، یہ اپنی کشتی سے ان کی کشتی میں کود گئے انہیں مارنے کے لیے، وہ بھاگے اور بوجھ سارا ایک طرف ہو گیا اور کشتی الٹ گئی، کفار ہلاک ہوئے اور یہ بھی ڈوب کر شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مجرموں کے لیے توبہ کا اور معافی کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اس طرح اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے دھو دیتے ہیں۔ اور یہاں فَاعْلَمُوا، بس جان لو، اس لفظ کے اندر زور کو محسوس کیجئے کہ وہ لوگ کہ جو قابو میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں،
حکومت کو گویا بتایا جا رہا ہے، ذمہ داران کو بتایا جا رہا ہے کہ جان لو، ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کرنا، انہیں سزا نہ دینا۔ جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو اس کے بندوں کو بھی چاہیے، اس کے نام پر بننے والی حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی معافی کا رویہ اپنائیں۔ ہاں، وہ لوگ جو گرفتار ہونے کے بعد توبہ کریں، ان کی توبہ سے ان کی سزا نہیں ٹلے گی، کہ یوں تو پھر ہر شخص گرفتاری کے بعد سزا سے بچنے کے لیے توبہ کرے گا۔ آج کے سبق میں ہم نے انسانی جان کی قدر و قیمت پڑھی، اس کا احترام پڑھا، اس کے جان، مال اور عزت اور آبرو کی حرمت کا تذکرہ پڑھا، اور یہ کہ جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں، راحتیں بانٹتے ہیں، انہیں نقصان سے بچاتے ہیں، ان کی جانیں بچاتے ہیں، اللہ ان کی بڑی قدر فرماتے ہیں، انہیں ڈھیروں اجر سے نوازتے ہیں۔ اتنا اجر گویا انہوں نے تمام انسانوں کو زندگی بخشنے کا سامان کیا، راحت دینے کا سامان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ہم نے سزاؤں کا نظام اور قانون بھی پڑھا، اور ان سزاؤں کے نظام میں بھی اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے، اللہ کے ان بندوں کے لیے جو اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں شرافت کے ساتھ، صالحیت کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جس سے ان کے لیے ایسی زندگیاں گزارنا ممکن ہو جائے، اور مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دے کر جرائم کی بےخطنی کی جائے تاکہ دنیا کو امن ملے۔ پھر اتنے بڑے بڑے مجرموں کے لیے جب اللہ نے توبہ کا رستہ کھلا رکھا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نادم ہوں، رب کی طرف پلٹ آئیں، اللہ تھامنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اللہ بے شک بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے اور ہم سے بھی رحم و درگزر کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔